یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ محض جھوٹی شاعری ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاعری ہے۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھارے بازار رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھاتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے۔ وہ دیکھو، پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اکثر مسلم فیملیز میں بچوں کو قرآن کا رتہ لگوا دیا جاتا ہے، مطلب سمجھ ہو یا نہ ہو، چاروں قل سورہ لہب یاد ہونی چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ وطب احسن۔ شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن دلوں میں نہیں۔ کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے، خدا کی پناہ ہے بہائے۔ کون تھی ام جمیل جن کا ذکر اللہ نے اس سورہ میں کیا؟ ابیہ باجی سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار آخرت میں اس کے گلے کی رسی بنے گا۔ اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر انہیں کرٹیسائز کیا؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتی تھی میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ جانیں گے اس ویڈیو میں ہم امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا، گالیاں دیتا، بھرے بازار رسوا کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے صرف ایک خدا کو مانو۔ اس سے گتیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ لیکن اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ کی زمین کو چوم رہی تھیں۔ یہاں ہاتھ جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے، کام ہی کیا ہے؟ ارے جی اب سوتی رہو گے کیا؟ لیکن ایک شخص تھا جو صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد۔ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے اور کوئی خاص بات بتایا کرتے تھے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہری سانس لی اور زور سے پکارا، یا صباح۔ یہ اذان نہیں تھی، نہ کسی سوداگر کی صدا تھی، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا، لوگو اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آ پڑا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے۔ جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا اور ایک سوال کیا۔ اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ آپ سچے ہیں، آمین ہیں، صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کچھ لمحوں کے لیے رک گئے اور پھر فرمایا، لوگو، میں تمہیں آنے والے سخت عذاب سے آگاہ کرتا ہوں، صرف اس ایک رب کی عبادت کرو جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی، ان کے چہروں پر عجیب سا سناٹا چھا گیا اور وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا جو غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ تیرا ستیہ ناش ہو، تیرے ہاتھ توڑ جائیں۔ کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کی بدعا آسمان سے ٹکرا کر اسی پر آ گری، اس کے نصیب کے پنوں میں جہنم کا عذاب لکھ دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اسی وقت یہ سورت نازل ہو جاتی تو مکہ والے کہتے، اس پر کیسے بھروسہ رہیں؟
वो अपनों की बुराई करता है। उस दौर में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता था, खासकर जब वालिद का इंतकाल हो चुका। वक्त गुजरता रहा लेकिन अल्लाह के नबी हर जगह अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देते रहे। लेकिन अबू लहाब पीछे पीछे जाता और कहता, ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहां तक के कभी बाजार के लड़कों को नबी पीछे लगा देता और उनसे कहता, इनको पत्थर मारो। उसका जुल्म यही नहीं रुका। उसकी बीवी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची उम्मे जमील नए नए तरीकों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करती है। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बायकॉट क्यों नहीं करते? बॉयकॉट करो। हद तो तब हो गई जब उसने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दे दें, क्योंकि उन दोनों की बीवियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उम्मे कुलथूम और रुकैया। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है। अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया, बाबा हम आज ही तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गए, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी ना आए। ए मक्का वालों, मेरा भातीजा दीवाना हो गया है, इसकी बात मत सुनना। और जब उसके जुल्म की इंतहाए हद से पार हो गई, तब अल्लाह ताला ने नबुवत के 10वें साल सूरह लहब नाजिल की। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आइए अब हम इस सूरा को सिनेमैटिक अंदाज में समझते हैं, आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ और वो खुद भी हलाक हो गया। अब यहाँ दो बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात ये कि ये एक मुकम्मल आयत है और ये आयत दरअसल माजी में बात कर रही है, यानी ऐसा नहीं कहा गया कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, बल्कि हकीकत में उसके हाथ टूट चुके। जिस लम्हे उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। गोया उसका अंजाम 100% तय हो चुका था, उसकी हिलाकत का फैसला हो चुका था। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नाजिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। हम जंगे बदर के बाद जब ढब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो कितनी बुरी तरह मरा और किस तरह से वो आयत सच्ची साबित हो गई थी। अब यहाँ पर नोट करने वाली दूसरी बात यह है, और ये बहुत अहम बात है, कि हाथों ही की बात क्यों हो रही है। यही क्यों कहा जा रहा है कि हाथ टूट गए? ये क्यों नहीं कहा गया कि सर टूट गया, पांव टूट गए या दिल बंद हो गया?